وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں دو تعارف کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈاروین کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈاروین کی تھیوری پڑھیں گے ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا, کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. کوئی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کریں نا تو میں بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا, سیل ایک خلیہ, ایک خلیہ, ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے, آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے صحیح. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی, جو ایک اینٹ ہے, یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں, ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں, کوئی بھی جاندار کا, چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو, اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جو مینجمنٹ ہے, جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے, ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے, کئی ارب سال. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال نہیں ہے, 5-6 ارب کہا جاتا ہے کہ 5-6 ارب سال پرانی زمین. تو زمین میں ایک سیل میرے بھائی لا آف چانس کے تحت وجود میں آنے کے لیے کھربوں سال چاہیے, جبکہ زمین کی اتنی عمر نہیں ہے. کھربوں سال میں شاید ایسا ہو جائے, وہ بھی یقین نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر اس سیل کا ایوالو ہو کے 2 سیل میں تقسیم, پھر 3 میں, پھر 4 میں, پھر پورا پودا بننا, پھر پورا پھل بننا, پھر پورا جانور بننا, پھر وہ جانور سے ترقی کرتے کرتے بندر بننا, بندر سے انسان بننا. یہ اگر بالفرض ہوا بھی ہے, وہ تو ناممکن ہے ایسا اتفاق, تو اس کے لیے کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں سال چاہیے, جبکہ کائنات کی اتنی عمر ہے نہیں. پھر بھی ہوگا نہیں, لیکن اگر فرض کریں تو شاید اس طرح سے ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو, بیٹا ہمیں بنایا گیا ہے, ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہیں, ورنہ وہ کل جا کے ملحد ہوگا, ایتھیسٹ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو ملحد ہو جائے جہنم میں, اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, آپ کو پہلے جہنم میں پھینکوائے گا, پھر جہنم میں جائے گا بعد میں. دنیا بھی آپ کی جہنم بنائے گا, کیونکہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں بہت کرتا ہے, انسانی حقوق کا علم بردار بالکل بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی ہے کہ آپ نے جب اپنی اولاد کو جنا تو وہ کہتا ہے یہ اتفاق سے ہوا ہے. یہ کیسے ہوا ہے بھائی؟ اتفاق. آپ کی ماں نے جب آپ کو بچپن میں بہت زیادہ محبت دی, وہ کہتے ہیں لا آف چانس کے تحت ایسا ہوا ہے, یہ نیچرل ہے. مرغی بھی تو اپنے انڈوں کو سیتی ہے اور چوزوں کو پالتی ہے, تو یہ نیچرلی ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, تو اس نیچر کا تقاضا تھا, اس نے مجھے دودھ پلا کے بڑا کر دیا, اس کا مجھ پر احسان
بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. ہر چیز میں کس کو استعمال کرے گا؟ وہ کھوپڑی کو، عقل کو استعمال کرے گا. اگر آپ نے بچوں کو اللہ نہیں سکھایا، آج بہت سے ماں باپ پریشان ہیں نا، ہمارا بچہ مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہی نہیں. بھائی تم نے بچے کو اللہ ہی نہیں سکھایا تو تمیز سے بات کرنے کا حکم امریکہ تھوڑی دیتا ہے، تمیز سے بات کرنے کا حکم تو اللہ دیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ بھی تو کہتا ہے تمیز سے بات کرو، تو امریکہ تمیز سے بات کرنے کا جو آرڈر دیتا ہے نا، وہ ان ماں باپ کے بارے میں دیتا ہے جو خود تمیز سے بات کر رہے ہوں. نہیں یہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. وہ تو پھر انسانیت میں ہر ایک سے تمیز سے بات، ان کے ماں باپ اور دوست میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے جس میں ماں باپ کے حقوق کو ایکسپلین کیا گیا ہو؟ ابے میرے بھائی ایک بات بتاؤ، یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے، اماں بہن بیٹی کی کبھی رائٹس کی بات ہوئی ہے بھائی؟ یونائٹڈ نیشن میں کہیں لکھا ہوا ہے اماں کے یہ حقوق ہیں، بہن کے یہ حقوق ہیں، بیٹی کے حقوق ہیں، بہو کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے عورت کے یہ حقوق ہیں. یونائٹڈ نیشن میں کہیں ہے یا کہیں جب بھی باہر سے ہمیں قرضہ دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے اپنے یہاں پہلے ماں باپ کے حقوق کا تحفظ کرو پھر ہم اتنے کروڑ روپے دیں گے؟ وہ کہتے ہیں عورت کے حقوق کی بات کرو، انسانیت کے حقوق کی بات کرو. تو یہ مبہم نعرے ہیں اور مبہم باتیں، مبہم قانون پر عمل ممکن نہیں ہوتا. آپ کہیں جاب کے لیے گئے، آپ نے پوچھا کہ سر میری کیا ذمہ داری ہے اور اس کے بدلے میں مجھے تنخواہ کتنی ملے گی؟ تو کمپنی نے کہا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاموں کو ٹائم پہ پورا کرنا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ ملے گی. آپ نے بولے سر میں سمجھا نہیں، میرے کام ہیں کیا ہے بھائی؟ میرے کام ہیں کیا؟ کس سے میں نے، میرا باس کون ہے، چپڑاسی کون ہے، اور میرے ماتحت کون ہے، میرے جیسے کون ہیں، ان کے کیا کیا حقوق ہیں، کتنا ٹائم میں نے آفس میں دینا ہے؟ وہ کہیں ہم اس ڈیٹیل میں جانے کے قائل نہیں ہیں، آپ نے کام کرنا ہے. اور آپ پھر کہہ رہے ہیں تنخواہ کی ڈیٹیل بتاؤ، کہہ رہے ہیں آپ کو تنخواہ ملے گی. تو اس کا مطلب سر نہ آپ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں اور نہ آپ ہم کو تنخواہ دینا چاہتے ہیں، آپ باتیں پھینکنا جانتے ہیں بس. اس باتیں پھینکنے پر ایک مجھے واقعہ یاد آیا، اس سے میں سمجھا پاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو دنیا نے آنکھوں میں جھول دھونکی ہوئی ہے نا، ہمارے حقوق، انسانوں کے حقوق اور جانوروں کے حقوق اور خواتین کے حقوق جو مبہم نعرے ہیں، ان کی ڈیٹیل میں وہ گئے نہیں ہیں. جس چیز کو آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے، آپ ان حقوق کو ادا کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے یہاں میں نے تو اس مسجد میں تو کئی دفعہ یہ واقعہ بتایا، بہت سارے نئے لوگ آ گئے. ہمارے خاندان کی کوئی خاتون تھی، ان کے لیے ایک رشتہ آیا، مجھے بھیج دیا انٹرویو لینے کے لیے نا کہ لڑکا ہے، ذرا آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا کرتا کیا ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جناب آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میری اچھی آمدن ہے. میں نے کہا بھائی جان کرتے کیا ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت کچھ کر لیتا ہوں. یہ ہے ویمن رائٹس اور خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا، اور انسانیت کے حقوق. میں بہت کچھ کر لیتا ہوں، میں کھلا سکتا ہوں، میں پلا. بھائی جان کرتے کیا ہو؟ بس چھوڑے اس بحث کو. الحمدللہ میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. اس کا مطلب ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا. یا تو روحانی عامل ہے، جن چڑیل بھوت بھگا کے پیسہ کما رہا ہے، یا چوریاں کر رہا ہے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. بتا تو صحیح کرتا کیا ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے تیرے پاس پیسہ؟ تو اگر وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ کچھ بھی یا تو غلط کر رہا ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہا. تو مبہم بات جو بھی کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہا ہے. پھر اس نے بہت زیادہ جب میں نے اصرار کیا، اس نے کہا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. یہ اور مشکل میں ڈال دیا مجھے. ٹرانسپورٹیشن کا تو مطلب کوئی چیز یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر رہا ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ کنٹینر یہاں سے امریکہ بھیج رہا ہے گندم کے، یا وہاں سے منگوا رہا ہے، یا چپل مسجد کی یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ رہا ہے. یہ بھی تو ٹرانسپورٹیشن ہی ہے. اس کے پیسے مل رہے ہیں تجھے. کیا خیال ہے؟ پتہ چلا نمازیوں کے چپل سیدھے کرتا ہو، اس کے پیسے ملتے ہوں، تو کوئی غلط بات نہیں ہے یہ. لیکن منہ سے تو پھوٹو نہیں جی میں ٹرانسپورٹیشن اسی کے رٹ. میں نے کہا بھائی آپ کا دفتر کدھر ہے، کدھر بیٹھ کے ٹرانسپورٹیشن؟ اس نے بتایا فلاں جگہ میں پہنچ گیا وہاں. تو بیچارہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ نیچے سے ٹرک مزدور تھا، وہ مزدور اٹھا کے وہ ٹرک پہ مال لوڈ کرتا تھا. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن آپ منہ سے پھوٹو کہ میں مزدور ہوں، میں سامان لوڈ کرتا ہوں ٹرکوں پہ. جو بات ہے وہ تو بتاؤ نا، چھپا کیوں رہے ہو؟
تاکہ یہ بتانا کہ میرا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. یہی کام غیر مسلموں نے کیا جو اسلام کو نہیں مانتے. اسلام بتاتا ہے عورت کے کیا حقوق ہیں, ماں کی صورت میں یہ حقوق, بیٹی کی صورت میں یہ حقوق, بہن کی صورت میں یہ حقوق, بیوی کی صورت میں یہ حقوق, رشتہ داروں کی صورت میں یہ حقوق, پڑوسنوں کی صورت میں یہ حقوق ہیں کہ ان کو نہیں دیکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی اسلام نے بتایا کہ نظر بھی نہیں اٹھانی ہے, نظر صرف بیوی کی طرف اٹھانی ہے. لیکن جو غیر مسلم تھے جن کے پاس اسلام نہیں ہے, ان کے پاس جب حقوق ہی نہیں ہے تو انہوں نے ایک مبہم نعرہ لگایا کہ عورت کے حقوق اور مردوں کے حقوق, انسانوں کے حقوق, مردوں کے تو بات ہی نہیں کرتے وہ, انسانوں کے حقوق اور عورت کے حقوق, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس. تو اس میں ابا بیچارے کہاں چلے گئے؟ وہ اولڈ ہاؤس چلے گئے, کیونکہ ابا کے حقوق میں گھر میں رکھنا ہے ہی نہیں. بیوی کا نان نفقہ ختم, کیونکہ ویمن رائٹس ہیں. اب اسلام نے تو کہا نا ویمن اگر بیوی ہے تو اللہ پھر کیا حقوق ہے؟ اللہ کے ساری زندگی کھلانا پلانا تیری ذمہ داری. چوڑے میں آ گیا مرد کے نہیں آیا, کیا خیال ہے بھائی؟ ہل گیا ایک دم, اف اتنے بڑے حقوق ڈال دیے. کیونکہ اسلام واقعی حقوق ادا کروانا چاہ رہا ہے, باتیں نہیں کر رہا, باتیں نہیں کر رہا, حقوق ادا کروانا چاہ رہا ہے اسلام. اس لیے اسلام نے بتایا ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, وہاں بوڑھوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے الگ سے کوئی حقوق نہیں ہے. بوڑھوں کے حقوق زیادہ زیادہ یہ ہوں گے کہ روڈ پہ پہلے ان کو چلنے دیا جائے, اور بس میں جب وہ سفر کرتے ہیں 60 سال سے اوپر کے لوگوں کا ٹکٹ فری ہوتا ہے. اس ٹائپ کے حقوق ہیں, ٹکٹ فری ہے ان کا, وغیرہ 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 وغیرہ. اسلام نے کیا بتایا بھائی؟ بوڑھے کا مطلب انسانیت کے حقوق میں اگر وہ انسان تمہارا باپ ہے یا ماں ہے تو پھر بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی. ان کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ گورنمنٹ کے ذمے نہیں ہے, بلکہ اولاد کے ذمے ہے. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ میاں نے ہمیں اپنے حقوق بھی بتائے. تو جب آپ اللہ کا انٹروڈکشن بچے کو کروائیں گے تو بچہ ملحد ہونے سے بچے گا. اس کا آخرت میں تو فائدہ ہوگا, دنیا میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑھاپے میں آپ کو ابھی سے سہارا مل جائے گا. کیونکہ وہ اگر عقل استعمال کرے گا تو کہے گا عقل گوروں میں زیادہ ہے, ان کے بوڑھے جب اولڈ ہاؤس میں پل سکتے ہیں تو میرے ابا گھر میں کھانس کھانس کے جراثیم کیوں پھیلا رہے ہیں. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو کہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو اپنے سے زیادہ بچے کو کس کا تعارف کرواؤ؟ اللہ کا. اور اللہ کے انٹروڈکشن میں 2 چیزیں سب سے پہلے. نمبر 1 اللہ کا وجود, کہ بیٹا ہم ایتھیسٹ نہیں ہیں, ہم آٹومیٹیکلی ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے, ہم بندر نہیں تھے, ہم ڈائریکٹ انسان مٹی سے بن کے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے, ہمارا ابا بندر نہیں تھا. اللہ میاں نے نا کتنی جگہ آدم علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں, کیونکہ انسان جب کسی کو عار دلاتا ہے نا باپ کا حوالہ دیتا ہے. کس کا حوالہ دیتا ہے؟ باپ کا. جیسے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تو جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے گئی ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا ماں کان ابوک امرأ سوء, مریم تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا یار تمہارے باپ تو نیک آدمی تھے. انسان نیچرلی اپنے باپ دادا کے دین سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے, کہتا ہے اگر میرے ابا ایسے نہیں ہے تو میں بھی ایسا نہیں. جیسے ہندو کیوں ہندو ہے؟ ابا اور ماں ہندو ہیں. عیسائی کیوں عیسائی ہے؟ باپ اور ماں کیا ہیں؟ عیسائی ہیں. تو انسان کو موٹیویشن کے لیے سب سے پہلے اس کے باپ دادا کا ریفرنس دیا جاتا ہے. یار تمہارے باپ والد صاحب تو بڑے شریف آدمی تھے, تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ چرس پی رہے ہو تو کوئی کہے کہ تمہارے والد صاحب چونکہ چرس پیا کرتے تھے تو تمہیں چاہیے کہ تم نہ پیا کرو. نہ اگر آپ ایسے موقع پہ ابا کا چرس کا تذکرہ کریں گے تو اگلا کہے گا جب وہ پیتے تھے تو میں نے پی لیا تو کیا ہو گیا. ہمیشہ ایسے موقع پہ باپ کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں آدم سے پیدا کیا, بندر سے پیدا نہیں کیا, تاکہ اللہ ہمیں بار بار بتائے کہ تمہارا باپ آدم تو اتنا نیک تھا, ایک غلطی آدم سے ہوئی, جب تک گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رو رو کے توبہ نہیں کر لی اس کو چین نہیں آیا, اور تم کتنے نالائق گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہو. اگر بچہ اسکول میں جا کے پڑھے گا بندر کی پیداوار ہے تو بچہ کہے گا ابا میں پھر بھی کم چھچھورا ہوں, جو ہمارے باپ دادا تھے نا وہ تو بہت بڑے چھچھورے تھے, وہ کبھی اس درخت پہ لٹکے ہوئے, تم سے کبھی اس درخت پہ لٹکے ہوئے.
ऐसा ही होता है ना, बंदर की हरकतें तो देखो आप, एक जगह टिक के बैठता है, तो अब्बा मैं भी अगर शरारती हूं तो क्या हो गया, हम औलाद किसकी हैं? बंदर की औलाद है। दो आदम गुजरे, एक आदम अलैहिस्सलाम और एक हमारे जद्द अमजद नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हमें नूह अलैहिस्सलाम का भी रेफरेंस दिया, ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूहिन, ए वो लोगो जो नूह की औलादों में से हो, इन्नहु कान अब्दन शकूरा, तुम्हारे बाप नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे। तो अल्लाह ने हमें मोटिवेट किया ना, यार तुम्हारे बाप नूह शुक्रगुजार थे, तुम नाशुक्री कर रहे हो। तो बच्चे को पहले नंबर पे मेरे भाई, क्या से आप लोग को मुझे लगता है आवाज साफ नहीं आ रही है, जब मुझे नहीं आ रही है तो आपको कहां से आ रही होगी? ये माइक का इंतजाम सही कर लिया करें, मस्जिद वालों को चाहिए सबसे पहले ना स्पीकर और माइक को सही किया करें, उसके बाद टाइलों पे और इन चीजों पे पैसा लगाएं। आवाज इतनी गूंज रही है, मेरे अपने कानों में आवाज शोर सुनाई दे रहा है। तो बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाना है? अल्लाह सिखाना है। और जो आजकल नजरियात एथियज्म के चल रहे हैं ना, खुरच खुरच के उसकी खोपड़ी से निकालने की, नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर उसको तौहीद सिखानी है। अगर हमने लुकमान अलैहिस्सलाम की इस आयत पर अमल किया होता ना, कुरान की, मुसलमानों में रिवाज होता कि लुकमान अपने बेटे को सबसे पहले तौहीद सिखा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में इसका रिवाज होता तो आज मजार परस्ती होती? बोलते क्यों नहीं? दाता दरबार पे जो कुछ हो रहा है, और कव्वालियां और धमाल और सरदे और तवाफ और फलाना और डिमकाना, अरब सऊदी अरब के निसाब में तौहीद शामिल है, स्कूलों के निसाब में। यही वजह है कि वहां लोग मुशरिक नहीं होते, कोई भी नहीं है, शिरक का नामो निशान नहीं है सऊदी अरब में। क्यों? पहली जमात से बच्चे को तौहीद सिखाई जाती है। हमारे यहां तौहीद का चैप्टर है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। बस मुबहम बातें की जाती हैं, इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है, पड़ोसियों के हुकूक और थोड़े बहुत अब्बा अम्मा के हल्के फुल्के से सिखा दिए। तो दूसरे नंबर पे बच्चे को सिखाना है भाई क्या है तौहीद। तौहीद को एक्सप्लेन भी करना है बच्चे के सामने, वरना होगा पता है कि अगर आपने तौहीद मुबहम सिखा दी कि एक खुदा है, तो ईसाई भी कहते हैं खुदा कितने हैं? एक है। हिंदू भी कहता है भगवान की असल भगवान कितने हैं? कल एक हिंदू का मैंने क्लिप सुना, किसी ने पूछा मुसलमानों का तो एक ही खुदा है, हमारे इतने सारे क्यों हैं? उसने कहा भाई भगवान तो एक ही है। मैं बड़ा खुश हो गया कि भाई सुभान अल्लाह, ईमान ले आए ये तो। फिर आगे उसने कहा कि आपके इतने रूप हैं, देखो आप किसी की बीवी हो, आप किसी की माँ हो, वो माँ का रूप अलग है, बीवी की हैसियत से आपका रूप अलग है, बेटी की हैसियत से। तो ऐसे ही भगवान तो एक ही है, लेकिन उसके बहुत सारे रूप हैं। तो ये वाला रूप भी है, ये वाला रूप भी, ये वाला भगवान, ये वाला भगवान, ये सब उसके रूप हैं। असल क्या है? अरे भाई नहीं 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 नहीं, जब असल एक है तो उसके ये रूप हैं कि वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो अपने बंदों से मोहब्बत भी करता है, वो अपने बंदों को सजा भी दे सकता है, वो औलाद भी देता है। ये वाले रूप तो बेशुमार हैं, है कितना? एक, तो झुकना उसके आगे है। नहीं है बात, ये मिसाल गलत है, ये सही मिसाल नहीं है, क्योंकि वो औरत एक औरत है ना, वो ये थोड़ी है कि ये बीवी के रूप में ये वाली है, बेटी के रूप में ये वाली है, मां के रूप में ये वाली। तो आपने जो इतने सारे भगवान बना लिए कि ये उसका ये वाला रूप है, ये वाला रूप, सबसे पहले इसकी दलील क्या है? ये रूप उसका है। उसने कब कहा कि ये मेरा रूप है? ये तो तुमने बनाया अपने हाथों से। आप अपने हाथ से कोई चीज बना के भगवान की तरफ मंसूब कर दो, तो जो ओरिजिनल भगवान होगा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कि तुमने मिट्टी गारे से, कीचड़ से बनाई एक चीज को, आंखें लगा दी और नाक लगा के तुम बोल रहे हो कि ये उसका रूप है। इंसान ये जुर्म बर्दाश्त नहीं करता, तो खुदा ये जुर्म को कैसे बर्दाश्त करेगा? तो बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ने कहा मैं एक हूं, तो बच्चे को तौहीद भी सिखाओ और तौहीद का असल मतलब भी सिखाओ, वरना वो जबानी तौर पर तौहीद तौहीद करता है। ईसाई कहते हैं हम एक खुदा को मानने वाले हैं, हम मुशरिक नहीं है। अल्लाह कहते हैं ना ना ना, तुम जब ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हो और ईसा से मुरादे मांगते हो, तो जो खुदा का हक था उसमें तुमने ईसा को खुदा के साथ शरीक कर लिया। तुम जबान से 100 दफा कहो मैं खुदा को मानता हूं, अल्लाह इस दावे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है, आपकी बीवी ने कहा कि मेरा मियां तो सिर्फ एक ही है, मैं सिर्फ तुम्हें अपना शौहर मानती हूं, लेकिन उसने शौहर वाले ताल्लुकात दूसरे से भी रखे हुए हैं, तीसरे से भी रखे हुए हैं, चौथे से भी रखे हुए हैं। वो ताल्लुक जो सिर्फ किससे हलाल है? शौहर से। शौहर कहते हैं बेगम ये क्या बात,
میرا دوست آیا, بڑے ہنس کے بات کر رہی ہو آپ, اس کے ساتھ سفر میں راتیں گزار رہی ہو. وہ کہتی دیکھیں میں محبت میں شرکت کی قائل نہیں ہوں, میرا ہسبینڈ صرف تم, اور شرٹ پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے صرف تم, جیسے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف, پڑھا ہے آپ لوگوں نے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف تم. تو بہت سارے اس طرح. تو آپ کیا بولیں گے بھائی اس تکلف کی, بیگم تمہیں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, یہ تو تم صرف زبان سے کہہ رہی ہو. جب مجھے شوہر مانا ہے تو کاغذ میں ماننا کافی نہیں ہے. پھر مطلب یہ ہے کہ جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. خوب سمجھ لو, معبود کا ایک مطلب ہے اللہ کی نظر میں, معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. مشرک یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے, ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, جو کسی سے دعا مانگ رہا ہے تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے, لہذا اس نے ایک سے زیادہ الہ بنا لی ہے. مشرک پھر ڈنڈی مارتا ہے, وہ کہتا ہے ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم تو نبی سے یا دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو جیسے تم پولیس سے ہیلپ مانگتے ہو تو مشرک نہیں بنتے, تو نبی سے ہیلپ مانگنے سے انسان کہاں سے مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. ارے بھائی آپ لوگ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تعویل در کیا ہوتی چلی جاتی ہے شرک میں؟ تعویل. دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے. بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ کا وجود, اس کے بعد اللہ کی توحید, اس کے بعد توحید کی ڈیفینیشن کہ بیٹا توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے زبان سے. ایٹیٹیوڈ سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ پریکٹیکلی بھی کس کو مانتے ہو, ایک اللہ کو. بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو اب پوچھے گا ابو پریکٹیکلی ایک اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ پھر ان کو اتفاقی مثالیں بھی دو, احترازی مثالیں بھی. احترازی کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو جب بھی ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں نا تو کچھ مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ پوری اتر رہی ہوں, اور کچھ ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ نہ اتر رہی ہوں, تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب صرف نحو پڑھتے ہیں نا, صرف اور عربی گرامر پڑھتے ہیں, تو صرف میں یہ طلبہ کو پتا ہے کہ جب کوئی صیغہ ہم حل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قانون پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کی اتفاقی مثال ہے اور یہ اس کی احترازی. میں آسان زبان میں سمجھ, دیکھو قالا عربی میں ایک لفظ ہے. قالا کیا ہے عربی میں؟ سب کو پتا ہے, قالا کہا اس نے, قال اللہ تعالی اللہ نے کہا, کہتے ہیں نا. جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا قالا اصل میں تھا قوالا, اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ قوالا. ضربا کی طرح, جیسے ضربا ہے ایسے کیا ہے؟ قوالا. لیکن واؤ پہ کیونکہ حرکت ہے, واؤ ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, تو جب بھی واؤ کے اوپر حرکت ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اس واؤ کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی چونکہ واؤ پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, لہذا یہاں واؤ کو کیا کر دیں گے؟ الف سے تبدیل. تو یہ قانون بتا کے بچے کو پہلے احترازی مثال بتائی جاتی ہے کہ دیکھو بچہ قولن, قولن کا لفظ ہے, یہ قالن کیوں نہیں ہو رہا؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے دیکھو بیٹا قول, قرآن میں ہے نا جگہ قولن, قولن کو قالن نہیں پڑھتے. اب بتاؤ بیٹا قولن کو الف سے کیوں تبدیل نہیں کر رہے؟ بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ابو آپ نے جو قانون بتایا تھا نا اس میں کہا تھا واؤ کے اوپر حرکت ہو, یہاں ساکن ہے, زبر زیر پیش نہیں ہے, اس لیے یہاں الف سے تبدیل نہیں کریں گے. اٹ از کالڈ احترازی مثال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احترازی. یعنی قانون کی باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں, ایک شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہاں قانون جاری, باقی ساری شرطیں, واؤ بھی ہے, اس سے پہلے زبر بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن الف سے تبدیل نہیں کریں گے اس کو ہم. تو جب توحید بچے کو سمجھاؤ, پہلی بات تو پہلے خود تو سمجھ لو. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کوئی نہیں پتا. تو بھی آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ میرے بچے ہیں, فرض کر لیں, اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. یہاں بہت سے لوگ سمجھے ہوئے بھی ہیں, میرا مقصد میرا تو اسٹائل ایسا ہو گیا, کیا کروں میں. تو توحید کو نا احترازی مثالوں سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ امت شرک سے نہیں بچے گی.
شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یا تو خدا کا انکار کرواتا ہے، اور جو خدا کو ماننے والے ان کو شرک پہ لے کے آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام توحید کے کتنے بڑے علمبردار تھے، لیکن عیسائی شرک سے نہیں بچ سکے۔ حالانکہ انجیل میں جگہ جگہ توحید 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 آج بھی ہے۔ تو بھی عیسائیوں سے پوچھو خدا کتنے کر؟ ایک۔ کس کی عبادت کرتے ہو؟ صرف ایک کی۔ پریکٹیکلی کیا ہے؟ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے توحید کو ضبط کرنا چاہیے تھا نا اعتراضی مثالوں سے، جہاں ہم بتائیں یہ توحید ہے وہاں یہ بھی بتائیں یہ توحید لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ اچھا، اس میں شرک میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو شرک لگتی ہیں ہوتی نہیں ہے، وہ دونوں کو اعتراضی مثالوں سے سیکھنا۔ خیر ابھی تو بہت لمبا معاشرتی علوم کا پورا پیپر ہو جائے گا، تو میں جلدی سے اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو پہلا بچے کو آپ بتائیں گے اللہ ہے، پھر آپ بتائیں گے بیٹا وہ اللہ، ہم کس اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ بچہ پوچھے گا ابو توحید کیا ہوتی ہے؟ کوشش کریں بچے کی اماں بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہو، کوشش کریں آپ۔ تو بچہ پوچھے گا کہ ابو توحید کسے کہتے ہیں؟ آپ بولو کہ توحید کا مطلب بنانے والا بھی ایک، اور عبادت بھی صرف اس ایک کی جائے گی۔ اب مشرک لوگ فوراً یہاں کیا کر دیتے ہیں کہ ہم عبادت تو صرف اسی کی کرتے ہیں، ہم تو دوسروں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو بچے کو آپ نے سمجھانا ہے بیٹا کسی سے دعا مانگنا پکارنا یہ عبادت کا جزو اعظم ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی یاد کر لیں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، اس سے دعا مانگے گا، تو اس کا حساب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ۔ ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می، تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ بھائی آپ ڈاکو کھڑا ہوا ہے بندوق لے کے، اول تو ایسے موقع پہ پولیس الحمدللہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرو پولیس ہے اور ڈاکو آپ سے چیزیں لے کے بھاگ رہا ہے، تو آپ پولیس سے فوراً کیا کہتے ہیں؟ پلیز ہیلپ می۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، یا پولیس مدد کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا فوراً شرک اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے، اس بہانے آپ خود بھی سمجھ جاؤ گے۔ بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے بیٹا مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ جب آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ جو کام بھی پولیس کرے گی نا اس کی سائنٹیفک لاجک ہوگی کوئی نہ کوئی۔ پولیس چل کے آئے گی، گاڑی سٹارٹ کرے گی، گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، ٹائر جڑا ہوا ہوگا تو ٹائر گھومے گا۔ اسباب مہیا ہوں گے تو مدد ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے تو مدد نہیں ہوگی۔ پھر پولیس ڈاکو کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اگر پولیس کی اسپیڈ ڈاکو سے تیز ہوئی تو ڈاکو کو پکڑ لے گی، اگر ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوئی تو ڈاکو کو بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں پکڑے گی؟ عام طور پہ چونکہ ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے اس لیے پکڑے نہیں جاتے۔ تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے وہ آپ کی مدد کرے گی، تو اسباب کے تحت ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ لیکن جہاں سائنٹیفک لاجک نہ بنتی ہو، اسباب کی دنیا میں مدد کا امکان نہ ہو، وہاں جب مدد مانگی جائے گی یہ مدد عربی میں دعا کہلاتی ہے۔ شریعت اس پکار کو کیا کہتا ہے؟ دعا۔ یہ اللہ سے ہو یا یہ اللہ کے علاوہ سے جب ہوتی ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی؟ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ کیا وہ قبر مبارک سے نکل کر آئیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے،
اور جب چاہے جس کی مدد کر بھی سکتا ہے. اب بچہ اگر سمجھدار ہوگا تو آپ سے ایک سوال پوچھے گا, اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ خود اس کو یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دے دینا. جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا نا لا تشرک باللہ, تو امید ہے کہ بچے نے سارے سوال پوچھے ہوں گے. تو قرآن نے تو اختصار سے ذکر کیا نا, تاکہ آگے تم اس کو خود ایکسپلین کرتے رہو بیٹھ کے کہ شرک کسے کہتے ہیں. تو بچہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ ابو اگر اسباب سے ہٹ کے اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے, جو کوئی بھی کرے گا, پولیس اسباب کے تحت کرتی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس اختیارات اگر نہیں ہیں, تبھی تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے مت مانگو, کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے دیے ہوتے تو پھر اللہ کیوں روکتا. آپ نے کسی کو کسی جگہ کا وزیر بنا دیا کہ پانی اس کے اختیار میں, جب چاہے گا پانی چھوڑے گا, اور پھر گورنمنٹ منع بھی کرے اس کے پاس نہ جانا, تو ہم کہیں گے بھائی اختیارات دیے کیوں جب جانے سے منع کیا ہے؟ اس کا مطلب دیے ہی نہیں ہے. تو بھائی اسباب سے ہٹ کے اگر اختیارات مخلوق کے پاس نہیں ہوتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ ارے کوئی سائنسدان اس بات کو مانے گا کہ کوئی انسان یہاں سے اشارہ کرے اور چاند, پتھر 2 ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا, تو چاند کہاں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ ابو مجھے یہ بتائیں, ہم نے تو مولوی صاحب سے جمعے میں سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بنا دیا کرتے تھے. اسباب کی دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ, مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی, اب تک ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا ہو. اگر ممکن ہوتا سب سے پہلے مائیکل جیکسن کو زندہ کرتے. اس پہ بہت خرچ ہوا تھا ڈاکٹروں کا, کروڑوں روپے ڈاکٹروں نے خرچ کر چکے تھے اس پہ کہ اس کو بچانے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مرا کیوں؟ انشورنس کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. سب سے پہلے کس کو زندہ کرتے بھائی؟ تو جن کی بیویاں مر گئی ہیں وہ کبھی بھی زندہ کرنے کی کوشش نہ کرتے, لیکن آزمائش میں آ جاتے وہ کہ زندہ کیا تو پھنسیں گے, نہیں کیا تو لوگ بولیں گے محبت ہی نہیں تھی. بڑی آزمائش میں پھنس جاتے وہ. اچھا خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. نہ کوئی میڈیکل کالج میں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا, حتیٰ کہ پرندہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. ابا یہ سب کیا ہے؟ واٹس ہیپننگ انگلش میں بولے گا, آج کل کے بچے یہ کیا ہے نہیں بولتے. واٹس گوئنگ آن؟ ابا یہ سب کیا ہو رہا ہے, میں کیا سن رہا ہوں؟ امام صاحب نے آج تقریر میں بتایا, اور پھر امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عیسیٰ سے بھی اوپر ہے. وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ نے بچے کو اس چیز میں بھی ایکسپلین بولو کرنا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معجزہ, وہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے, اس میں پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا, نہ وہ کام پیغمبر کرتے ہیں. کام کون کرتا ہے؟ اللہ. پیغمبر کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے, پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے. بچہ کہے گا ابا اس کی کوئی دلیل تو پیش کرے, ایسا نہ ہو آپ مجھے توحید کے نام پہ الو بنا رہے ہوں. اور مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ صحیح مثالیں دے رہے تھے کہ موسیٰ زندہ کرتے تھے, موسیٰ لاٹھی کو پھینکتے تھے سانپ بنتی تھی. تو یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہو؟ اللہ نے نبی کو اختیار دے دیا ہو کہ جب بھی چاہیں گے آپ یوں کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اختیارات دے دیے نا اللہ نے پیغمبر کو, دیے بھی تو اللہ نہیں ہے. تو آپ نے بولا نہ بیٹا, اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جب چاہتا ہے کسی پہ کام لے لیتا ہے. کام لینا الگ چیز ہے, اختیار دینا الگ چیز. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھائیں. دیکھو بیٹا, یہ جو پین ہے, میں جب اس سے تمہارا نام لکھتا ہوں, جیسے ستار نام ہے بچے کا, میں نے دیکھو ایس سے TTAR لکھ دیا, میں نے پین سے کام لیا ہے. پین کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھوم گھام کے ایس لکھ دے, یہ اختیار ہے پین کے پاس.
لہذا جب بھی تم کہو گے کہ ستار لکھو تم مجھے کہو گے, پین کو نہیں کہو گے, کیونکہ پین میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے, جہاں چاہوں میں گھماؤں, پین کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو بیٹا اللہ پیغمبروں سے بھی بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں, پیغمبر کو کہتے ہیں صرف آپ اشارہ کریں میں ٹکڑے کر دوں گا, اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور پھر وہ اس کو دلیل دیں آپ کہ دیکھو بیٹا اگر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے, اس سے پتے وتے جھاڑتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے, القیہا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا. قرآن کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سانپ بن کے دوڑنے لگی. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو نیچے کسی کی آیت کا ریفرنس دیں. ان کو خیال تھا یہ مفتی صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نظریات پہ زد پڑ رہی تھی. ارے میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے بھائی. وَلَمْ يُعَقِّبْ, قرآن کے الفاظ ہیں. موسیٰ مڑ کے پیچھے اتنے خوفزدہ ہوئے. اگر موسیٰ نے خود لاٹھی کو سانپ بنایا ہوتا تو کیا خوفزدہ ہو کے بھاگتے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف یعنی دماغ شریف میں. اس کا مطلب موسیٰ کو تو اگر کوئی آدمی خود جو کرتب دکھاتا ہے وہ خود تھوڑی ڈرتا ہے, اس کو تو پتا ہوتا ہے میرا ہی کام ہے بھائی. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. کیسی پیاری آیت ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اے موسیٰ میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, یہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. اقبل, واپس پلٹ. کیا انداز ہے موسیٰ اللہ کا, یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ. اللہ اگر یہ نہ کہتے تو موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ چکے ہوتے. ٹھیک ہے, قرآن میں جلال ہے, جلال. اقبل, واپس پلٹ, ولا تخف, ڈر مت. جب اللہ نے موسیٰ نے اللہ کا ایک کلام سنا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے پلٹ, موسیٰ علیہ السلام کو بولا اب نہیں پلٹا تو سانپ کچھ کہے نہ کہے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو اللہ کچھ کہے تو واپس پلٹے. لیکن پھر اللہ نے تسلی دی. تسلی یہ دی کہ اللہ دیکھو, اللہ صرف اتنا کہتے تھا واپس پلٹ تو حضرت موسیٰ پھر بھی پلٹ جاتے, لیکن اللہ کو پتا تھا پلٹتے تو لیکن ڈرتے بہت کہ اللہ تعالیٰ مجھے سانپ سے ڈسوانا چاہ رہا ہے. بھائی پلٹ تو جاؤں گا لیکن اب پتہ نہیں ہوگا کیا. موسیٰ کو اللہ نے تسلی دی, پلٹ, سنعیدھا سیرتھا الاولی, گھبرا مت, اس کو ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے. موسیٰ کے پاس اس کے اختیارات نہیں تھے. اقبل, واپس پلٹ, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم اسے واپس پرانی کنڈیشن میں لے آئیں گے, وہی لاٹھی جو پہلے تھی. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لاٹھی بنا دیں گے, کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوتا ہے لاٹھی تو اندر سے سانپ ہوگی اوپر سے لاٹھی لگے گی, ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے لاٹھی بنا, لاٹھی کا لفظ استعمال نہیں کیا. سیرتھا الاولی, جو چیز یہ پہلے تھی وہی بن جائے گی, یعنی بالکل سچی مچی کی لاٹھی ہوگی. اگر لاٹھی کہتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف ہو سکتا ہے بھائی ہے تو سانپ, شکل کیسی ہو جائے گی. نہ واپس وہی جو تھی وہی کنڈیشن, ریورس کر دیں گے ہم اس کو. اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا. تبھی آپ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا ہے اور پانی پہ آ کے رک گئے ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ آج تو پکڑے گئے. موسیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ میرے پاس تو لاٹھی ہے, میں چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے نکل جائیں گے ہم بڑے آرام سے. نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کلا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ رب ہے, مدد کرے گا. پتہ نہیں کیسے کرے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ما فوق الاسباب اختیارات نہیں تھے. اللہ نے کہا موسیٰ کو اے موسیٰ اضرب, مار تو اس پانی کو, میں اس کو بیچ سے پھاڑ دوں گا, الگ کر دوں گا. کیسا معجزہ ظاہر ہوا ہے. سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. پھر بچہ اگر بہت پڑھا لکھا ہوگا نا, انسان کا بچہ ہوگا, یہاں تک سمجھ جائے گا بات کو. لیکن آج کل انسان کے بچے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, تھوڑے شارٹ چل رہے. ہو سکتا ہے پھر کسی کا ڈسا ہوا ہو, پھر سوال پوچھے ابا
آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کام اللہ کرتا ہے, اس لیے اللہ کہہ رہے اے موسیٰ میں اسے لاٹھی کو سانپ بنا دوں گا, میں لاٹھی کو واپس لاٹھی بنا دوں گا, میں کروں گا, آپ نہیں کریں گے. کروں گا کون؟ میں. لیکن ابا سورہ مریم میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. سورہ مریم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے مریم میں فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں, تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک بچہ گفٹ میں دے دوں, اولاد دے دوں میں تجھے. بغیر شوہر کے عورت کو اولاد ملنا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ نہ. بھائی جبریل تو کہہ رہے ہیں میں دوں گا. اب ہم یہاں اگر یہ تعویل کریں کہ بھائی اللہ دے رہا ہے, لیکن یہاں تو جبریل کہہ رہے ہیں کون دے رہا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ, میں گفٹ کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی خطیب صاحب یہ تقریر میں کہیں کہ جب جبریل کسی کو اولاد دے سکتے ہیں بغیر شوہر کے, بغیر اسباب کے, تو ہم تو میاں بیوی ہیں بھائی, ہم تو صحت مند ہیں, ہم اگر کسی بزرگ سے اولاد مانگ لیں یا نبی سے اولاد مانگ لیں تو نبی کا درجہ جبریل سے کم ہے یا زیادہ؟ اور ہم تو شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد مانگ رہے ہیں نبی سے اولاد. تو تم تو نبی کا درجہ معاذ اللہ جبریل سے بھی کم کر رہے ہو. تب جبریل اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جب اللہ جبریل کو اختیار دے سکتا ہے اولاد دینے کا, تو پیغمبر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ داتا دربار کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ پیرانے پیر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا اولاد دینے کا, جب جبریل کو دے رہا ہے اختیار؟ یہ ساری مثالیں نا آپ نے خود قائم کر لینی ہے, نہیں کی نا تو ادھر ادھر سے سن کے پھر ساری زندگی توحید کا بیڑا غرق ہو جائے گا ایک دن میں ایک بیان سننے. تو اس بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے جو اب تک آدھے سے زیادہ انسان کا بچہ بن چکا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس کو کیا سمجھانا ہے آپ نے؟ بیٹا دیکھو یہاں پر جبریل نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے یہ نسبت مجازی ہے, حقیقی نسبت نہیں ہے. ابا یہ حقیقی اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تعلق لگتا ہے مرزا غالب کے خاندان سے, کیا حقیقی مجازی لگا کے رکھے ہوئی بات؟ تو بچے کو پھر آپ بتاؤ دیکھو بیٹا جب ہماری گاڑی پنچر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. تو گاڑی پنچر ہوئی ہے, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے, پنچر ٹائر ہوا ہے. ان شارٹ نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ گاڑی کی طرف. تو یہاں بھی اصل میں اللہ نے اولاد دی ہے کیونکہ جبریل کی پھونک مارنے سے دی ہے, تو ان شارٹ جبریل نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. یہ نسبت جائز ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنایا, حالانکہ بنایا اللہ نے ہے, لیکن شارٹ کٹ بات کرنے کے لیے نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ موسیٰ کی طرف, کہ بھئی سب کو پتا ہے موسیٰ یہ کام کر نہیں سکتے, ان شارٹ ہم نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ جب بالکل واضح بات ہوتی ہے. تو اس کی مثال ایسے ہے, آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی ولیمے میں تم گئے کیا کھایا؟ آپ کو میں نے بریانی کی 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کم بخت تو بریانی کس نے کھائی پھر پلیٹیں جب تو نے کھا لی ہیں؟ اگر تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے تو بریانی کس نے کھائی ہے؟ آپ بولو گے تو پاگل ہے, میں پلیٹوں کی طرف نسبت مجازن کر رہا ہوں, کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ گہرا رشتہ ہوتا ہے. پلیٹ اسی بریانی اسی پلیٹ میں ہوتی ہے. تو کوانٹٹی بتانے کے لیے میں نے کہا کہ 2 پلیٹیں, تاکہ تمہیں یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور وہ بھی پتا چل جائے جو تم نے نہیں پوچھا, یعنی کتنا کھایا. تو اگلا کہے گا تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی, اتنی ایکسپلینیشن کی؟ پہلی دفعہ میں ایسی بات کرتے کہ وضاحتی بیان نہ جاری کرنا پڑتا. پہلی دفعہ میں کہہ دیتے کہ میں نے پلیٹیں نہیں کھائی بلکہ میں نے بریانی کھائی. تو آپ جواب میں کہو گے میرا خیال تھا تو سمجھدار آدمی ہے, سمجھدار کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں پلیٹیں کوئی بھی نہیں کھاتا. تو ان شارٹ میں نے کہہ دیا. تو قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک اللہ نے اتنی دفعہ بتایا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتے اسباب سے ہٹ کے کوئی. تو اس لیے اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا جبریل نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں, کیونکہ جبریل کو پتا تھا مریم کو پتا ہے کہ جبریل اولاد نہیں دے سکتے, مجازن نسبت کر رہے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں؟ بچہ اگر انسان کا بچہ اب تک 99% امید ہے بن جانا چاہیے, ابھی بھی نہیں بنانا تو اس کو چڑیا گھر میں جمع کرا دو جا کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, نہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا, وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب بچہ پوچھے گا ابا اگر اس کی کوئی دلیل بھی ساتھ میں آ جائے نا, اس کی کوئی مثال آ جائے مارکیٹ میں کہ قرآن نے نسبت مجازن کسی اور کی طرف کی ہے جبکہ دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے یہ انسانوں سے ممکن نہیں ہے, تو آپ اس کو مثال دیں قرآن کی. دیکھو بیٹا قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے؟
اللہ کا. سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا 28ویں پارے میں, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو. تو حرام اور حلال کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے, یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا. کسی اور کو یہ اتھارٹی دینا کہ وہ حلال و حرام کرے, یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز. لیکن اس کے باوجود ایک جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا یحرم علیہم الخبائث, تاکہ نبی ان پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیں. ایک طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا صرف اللہ کا کام ہے, دوسری طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا نبی کا کام ہے. تو بھائی یہاں حرام کرنا نبی کا کام, یہ نسبت مجازن ہے, کرے گا اللہ حرام, بیان چونکہ نبی کریں گے اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے. کھوپڑی شریف میں بات آ جانی چاہیے میرا خیال ہے. اب ایک آخری سوال, بچہ کہے گا اچھا فلاں بزرگ نے تو ایسا کر لیا, فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت, فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت, حضرت مریم کی یہ کرامت. تو ان کو وہی بات ہے, ان کو بتائیں بیٹا چاہے کرامت ہو یا معجزہ ہو, جب نبی کے ہاتھ پہ کوئی خلاف عقل کام ہوتا ہے تو اس کرتا اللہ ہے, اس کو اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے. جب امتی کے ہاتھ پہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو عقل سے ماوراء العقل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو اصطلاح میں کرامت کہا جاتا ہے. کام کرنے والے دونوں کون ہیں؟ اللہ ہیں. نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولی کے پاس اختیارات آ گئے, نہ معجزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے پاس اختیارات. تو اختیارات اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. پھر جا کے لا الہ الا اللہ کا مطلب آئے گا بچے کی سمجھ میں اور وہ مسلمان ہو جائے گا. اب تک صرف کٹنگ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ ختنیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی علامت مسلمانوں کے پاس, بولو, سارے شرک بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یا علی مدد بھی, یا رسول مدد بھی, فلانا مدد بھی, ڈمکانا مدد بھی. ان کا تقوی, ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے. تو ایک بس واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج ہماری توحید ایسے ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج مسلمان کا تقوی اور توحید ایسے جیسے کتا جو ہے نا, کتا, اس سے کسی نے پوچھا کہ تو کھڑے ہو کر تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا چھینٹیں نہ پڑ جائیں. یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ چھینٹیں پڑیں گی تو میں ناپاک ہو جاؤں گا, پیشاب کی چھینٹیں نہیں پڑیں گی تو میں ناپاک نہیں ہوں گا. گٹر کا پانی پینے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا. سارا دن گٹر میں گھسا رہے گا وہ ناپاک, بولو, نہیں. کتے بلی مردار کھاتا رہے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا. سارا دن کتوں جیسے کام کرے گا وہ. کتا کبھی دیکھا انسانوں جیسے کام کرتے ہوئے آپ نے؟ سارا دن حرکتیں کیسی کرے گا؟ کتوں جیسی کرے گا. کھائے گا بھی مردار, بیٹھے گا بھی گندگی میں, اور ویسے تو کتا جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے, اتنا شعور ہے اس میں, پیے گا گٹر کا پانی. لیکن جب اس کو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں صفائی پسند ہوں, پیشاب کرتے ہوئے احتیاطاً ایک ٹانگ اٹھا لے. تو آج کا مسلمان مزاروں پہ بھی جا رہا ہے, سجدے بھی کر رہا ہے, یا اللہ مدد بھی, یا رسول اللہ مدد بھی, یا علی مدد بھی, یا غوث آدم مدد بھی. اللہ سے بھی مانگ رہا ہے, نبی سے بھی مانگ رہا ہے, بزرگوں سے بھی مانگ رہا ہے, پیروں سے بھی مانگ رہا ہے, قبروں پہ بھی جا رہا ہے. سارے کام کر کے لا الہ الا اللہ, میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا. یہ تکلف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کائنڈلی یہ تکلف آپ بولو نہ کریں. تو اس لیے اپنے بچوں کو لا تشرک باللہ سکھاؤ کہ بیٹا شرک نہیں کرنا. اور شرک کا مطلب کیا, میں نے تو بہت ڈیٹیل میں بتا دی بچے کو اس کے مینٹل لیول کے حساب سے. سنو آپ مجازن اور 2 پلیٹیں اور 3 پلیٹ, بچہ ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے اس کے. تو جب تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو اس کو یہ عقیدہ توحید ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.